بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلباء و طالبات۔ لسان القرآن عربی گرامر کورس کے ایک اور سبق کے ساتھ میں ہوں محمد اقبال۔ ہم اعراب سے متعلق پڑھ رہے ہیں اور ہم نے واحد مذکر و مؤنث کے اعراب کے متعلق پڑھ لیا ہے اور اس سے متعلق ایک مشق بھی میں نے آپ کو کروائی ہے۔ واحد اسم یعنی جو ایک پر دلالت کرتا ہے وہ چاہے مذکر ہو یا مؤنث، اس کا اعراب کیسے ہوتا ہے اس سے متعلق ہم نے پڑھ لیا ہے۔ آج ہم تثنیہ مذکر و مؤنث اسموں کے اعراب سے متعلق پڑھیں گے۔ تثنیہ کو مثنیٰ بھی کہتے ہیں اور تثنیہ ہی ایک زیادہ معروف لفظ ہے مثنیٰ کے لیے۔ تثنیہ وہ لفظ، وہ اسم جو دو پر دلالت کرے۔ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء کا اعراب۔ واحد مذکر اور مؤنث اسماء سے جو مثنیٰ اسم بنا تھا وہی اس کی مرفوع شکل ہے۔ مثلا رجل سے رجلانی اور امرأۃ سے امرأتانی۔ رجلانی اور امرأتانی میں آنے والے الف کو اگر یا سے بدل دیا جائے تو وہ منصوب اور مجرور شکل بن جاتی ہے۔ رجلان سے رجلین اور امرأتان سے امرأتین۔ گویا ہم کہہ سکتے ہیں کہ مثنیٰ مذکر اور مؤنث اسماء آنی کی آواز کے ساتھ مرفوع اور عینی کی آواز کے ساتھ منصوب اور مجرور ہوں گے۔ ولدان بنتانی مرفوع، یہاں پر آپ کو ایک ٹیبل نظر آ رہا ہے مرفوع منصوب مجرور کا۔ پہلے کالم میں ولدان اور بنتانی یہ مرفوع حالت میں ہیں، یعنی آنی ان کے آخر میں آیا ہے تو یہ ان کی رفعی حالت ہے۔ ہم اگلے کالم میں چلتے ہیں جو کہ منصوب کا کالم ہے، اس میں آپ کو ولدین اور بنتین نظر آ رہا ہے۔ ولدانی کی جو نسبی حالت ہے وہ ولدین ہے اور جری حالت وہ بھی ولدین ہے، یعنی تیسرے کالم میں جو لکھی ہوئی ہے، یعنی ولدانی مرفوع ہے الف نون کے ساتھ، آنی آخر میں لگنے کے ساتھ یہ مرفوع ہے۔ ولدین عینی آخر میں لگنے کے ساتھ منصوب ہے اور ولدین عینی آخر میں لگنے کے ساتھ مجرور ہے۔ دوسری سطر میں آپ کو بنتانی بنتین اور بنتین نظر آ رہا ہے۔ بنتانی اس میں مرفوع ہے، آنی اس کے آخر میں ہے، بنتین یہ عینی کے ساتھ منصوب ہے اور بنتین عینی آخر میں لگنے کے ساتھ مجرور ہے۔ اب یہاں پر میں ایک بات کی وضاحت کر دوں کہ آپ کو جو شروع والے حروف کے ساتھ زبر زیر وغیرہ نظر آ رہے ہیں تو یہ ہمارے اردو کے لحاظ سے تو یہ اعراب ہی ہیں، لیکن عربی میں ان کو حرکات کہتے ہیں، یعنی زبر زیر اور پیش کو حرکات کہتے ہیں۔ اعراب نحو میں یعنی گرامر میں اعراب کا مطلب کسی اسم کے آخر میں ہونے والی تبدیلی ہوتی ہے یا کسی لفظ کے آخر میں ہونے والی تبدیلی ہوتی ہے، اور اس تبدیلی سے معنی میں فرق آتا ہے۔ اب یہاں پر آپ کو ولدانی میں نون کے نیچے زیر نظر آ رہی ہے، ولدین میں بھی اور ولدین میں بھی، تو یہاں پر آپ نے زیر کو نہیں دیکھنا، یہاں پر اعراب جو ہے وہ حرکت کے ساتھ نہیں ہے، بلکہ یہاں پر اعراب کی جو علامات ہیں وہ آنی اور عینی ہیں، یعنی الف اور نون آخر میں اور یا اور نون آخر میں جو آ رہے ہیں وہ اعراب کی علامات ہیں۔ آنی یہ رفع کی علامت ہے اور جس اسم کے ساتھ یہ علامت ہوتی ہے اس کو مرفوع بولتے ہیں، اور عینی یعنی یا اور نون جس سے پہلے والے حرف پر زبر ہو، ولدین آپ دیکھ رہے ہیں اس میں یا اور نون ہے اور پچھلے حرف پر زبر ہے، یہ نصب کی علامت ہے، اور جس اسم کے ساتھ یہ علامت ہوتی ہے اس کو منصوب بولتے ہیں۔ اسی طرح سے یہی علامت مجرور کے ساتھ بھی ہے۔ واحد میں آپ نے دیکھا تھا کہ مجرور اسم زیر کے ساتھ آ رہے تھے، لیکن یہ تثنیہ ہے تو تثنیہ میں مجرور
جو اسم ہیں وہ آئینے کے ساتھ آتے ہیں۔ تو یہ سبق اتنا ہی تھا، اگلے سبق تک کے لیے اللہ حافظ۔